السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ہمارا معاشرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جشن عید میلاد النبی بہت ہی احترام اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگے۔ تو آئیے کچھ سوال جو میرے ذہن میں ہیں ان کا خلاصہ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت علیم الدین صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں اور ان سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ اللہ کا کرم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن خاص طور پہ عید میلاد النبی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے مطلب کہنا یہ ہے، ہم سب مسلمانوں کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا عید میلاد النبی اور ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی ایک تفسیر کے اندر، ان کی بڑی مشہور تفسیر، کہ جیسے حکمران کا مزاج ہوتا ہے نا، ویسے ہی عوام کا مزاج ہوتا ہے۔ تو آج کل ہمارے حکمرانوں کا جو مزاج ہے نا، وہ ایک دوسرے سے لڑانے کا ہے۔ تو اس میں اب میرے بچے تمہارا تو قصور ہے نہیں۔ اب سوال تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول ہے اور عید میلاد النبی کا موقع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی بات کی جائے۔ اب عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ تو کنٹروورسی ہے، یہ تو اختلافی بات ہے۔ بعض لوگ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ منانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، جو مناتے ہیں وہ بھی اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں، اللہ کے وہ کوئی اتنی مضبوط دلیلیں نہیں ہیں۔ عید میلاد النبی اور 12 ربیع الاول سب سے پہلے سن 653 ہجری میں منائی گئی، یعنی 653 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 643 سال، کیونکہ ہجری سن جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ بنایا اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ اب بالخصوص 12 ربیع الاول ہی کیوں؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے عیسوی سن ہے ایسے ہجری سن ہونا چاہیے، مسلمانوں کا بھی کوئی سال ہونا چاہیے، اس کے معنی ہونا چاہیے، تو کہاں سے شروع کی جائے؟ اب عرب کے اندر یہ روایت نہیں تھی کہ وہ پیدائش کا دن لکھا نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر بڑا شدید اختلاف، بلکہ حضرت شیخ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ربیع الاول کے مہینے کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت محرم کے مہینے میں ہوئی۔ محمود پاشا بڑے ماہر فلکیات گزرے ہیں، اور ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ عادات کا ایک علم ہوا کرتا تھا بڑا، کہتے ہیں کہ 3 علم دنیا سے اٹھا لیے گئے، ایک عادات کا علم، ایک خواب کی تعبیر بتانا، اور ایک نام رکھنا، بچوں کو نام رکھنا، یہ بھی ایک بڑا علم۔ ان کی تحقیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، 20 اپریل سن 571 عیسوی، اور بڑے علماء جو ہے، جمہور علماء جو ہیں، ان کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ اب اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، تو اب جو مناتے ہیں اب وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، وہ جو ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں جو مناتے ہیں، تو جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچوں کی سالگرہ بھی تو مناتے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ تو مناتے ہیں لیکن ہم ثواب کی نیت سے نہیں مناتے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بے شک منائیں لیکن ثواب کی نیت سے نہ منائیں۔ اب تو بات اس سے اوپر چلتی جا رہی ہے، بالخصوص اس دن روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن بالخصوص اسی دن رکھنا، تو اہل حق جو علماء ہیں پھر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اور عید میلاد النبی منایا کیوں جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی صحابہ کرام نے کی کسی اور نے تو کی نہیں آج تک۔ اب میرے جیسا فضول آدمی ہے، ابھی میری بچے تمہارے سے بات ہوگی نا تھوڑی دیر تک،
تو میں 10-12 مرتبہ کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر دوں گا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو اللہ کے نبی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں رہا، تو میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کوئی بات کی، کوئی حدیث بیان کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی حدیث بیان کر دی تو اس کے اوپر بھی ان کا وجود کانپ گیا، اور بار بار کہتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا تھا، ہاں انشاءاللہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا ہوگا، اور ماتھے پر ان کے پسینہ آ گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ دیکھو بات کی نا میں نے تو آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے منسوخ کر کے بات کرے جو میں نے نہ کہی ہو، یعنی جھوٹ بولے مجھ پر، تو قیامت کے دن وہ جہنم میں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ان کے پاس 500 احادیث کا مجموعہ تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر آ کے انہوں نے سب جلا دی۔ یہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر، اچھا اس بات کو ہم گردانتے ہی نہیں ہیں، گردانتے ہی نہیں ہیں ہم اس بات کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام نے کی، تو اصل تو حق ان کا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے جہاں سے دوسرا عمرہ کرنا ہو تو آپ احرام باندھ کر آتے ہیں، اس جگہ پر ان کو سزا دی گئی۔ تو سزا کیا دی گئی؟ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا، ایک ایک حصے کو باقاعدہ کاٹا گیا، اور صرف ایک بات کی کسی نے کہ تم کیا اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ اعاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دی جائے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری 1000 جانیں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چھوئے میں تو 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ میری یہ حالت اپنے نبی تک پہنچا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ حضرت خبیب ابن عدی کو جب سزا دی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کو باقاعدہ بتا رہے تھے، اور اللہ نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی وہ پردہ لا کر دیا، ان کی نظر سے بھی ہٹا دیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے۔ اب حضرت خبیب بن عدی جو دیکھ رہے ہیں یہ کرامت ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، تو معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبوت جب ختم ہوگی تو معجزات بھی ختم ہو گئے، اب جو بھی ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی کٹوا دی، ایک ایک بوٹی۔ سر یہ ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ظاہر سی بات ہے عید میلاد النبی ہم بھی مناتے ہیں، سب سے بڑی چیز میں یہ صرف ایک لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ مجھے کلیئر کرنا ہے، باقی نبی سے محبت کرنے کا مقصد تو یہ کہ نبی سے محبت ہم سب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کوئی ایک دن منسوخ نہیں ہونا چاہیے، محبت کسی ایک دن کی نہیں ہوتی ہے، نبی ہے ہمارے، ہم تو ان سے مطلب دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں مطلب وہی ہماری بخشش کا سامان و ذریعہ، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ہم صرف ان کے نام پہ ہی جو ہے نا شاید بخشے جائیں، بلکہ ان کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بخش دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا۔ لیکن جتنے جو صحابہ کرام تھے وہ نبی سے ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کے ثبوت بھی انہوں نے دیے ہیں، تو انہوں نے کبھی اس طرح سے عید میلاد النبی منائی؟ کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں، کسی تبع تابعین سے ثابت نہیں، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان کے موجودگی میں اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی کہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی، چاروں اماموں سے ثابت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ حکومت 7 سال کے لگ بھگ، تو ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت عمر کی 10-10.5 سال، تو ان کی زندگی میں 12 مرتبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت عثمان کی زندگی میں شہادت تک 26 مرتبہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 31 مرتبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔
یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 57 ہجری میں ہوا، تو 47 مرتبہ آیا۔ حضرت طفیل ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال پہ بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ 115 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آیا؟ 100 سے زیادہ مرتبہ۔ تو انہوں نے نہیں ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منایا۔ اصل میں اسلام جو ہے نا یہ کوئی رواجی مذہب نہیں ہے اور رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے، اسلام ٹوٹل پریکٹیکل مذہب ہے۔ یاد ہے کہ عید کا دن ہمارے یہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ساری امت کے یہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر۔ تو اس عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی ہے جہاد کے لیے، اور وہ جہاد کے لیے قافلے لشکر روانہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ عید بھی ایک خوشی کا دن ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، یہ دن مخصوص کیے گئے۔ لیکن کیونکہ اسلام رواجی نہیں ہے، رسومات کا مذہب نہیں ہے، پریکٹیکل مذہب ہے، تو عید کے دن بھی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر رمضان کے اندر ہوا، اب رمضان میں تو انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدر کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں 313 صحابہ کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، لیکن رواجن نہیں کہ بس 12 ربیع الاول کو آپ نے نعرے مار لیا، اس کے بعد پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو آپ کا ہر ایک سانس اگر آپ کو قیامت تک کی زندگی دی جائے، اور ایک سانس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ اس سانس کو لگائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ آپ نہیں اتار سکتے۔ تو یہ 12 ربیع الاول ہی مخصوص کیوں ہے؟ یہ ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ عید میلاد النبی منا لیں گے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں حدیث ہمارے نبی کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہم سنتوں پہ عمل کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم اپنے فرائض انجام نہیں دیتے، ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منا لیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے اور ہمارے نبی کے قریب ہو جائیں گے، کیا یہ کچھ الگ نہیں لگتا؟ یہ صحیح ہے؟ اقبال نے کہا ہے نا، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین کی بدلی اپنی روش ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے بھی ترشوائے صنم اور۔ تو یہ ہم نے بت بنایا ہے، یہ بت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں پہ تو ہم نہیں چلتے، لیکن یہ 12 ربیع الاول منانا قطعاً کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اس کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے نا، اور پھر اتنے بے لگام ہم ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم بشی معاف فرمایا کہ اللہ نے ازل میں میرے صحابہ کے قلوب کو دیکھا، دلوں کو دیکھا، اور پوری امت میں اس کو، پوری مخلوق میں ان کو سب سے روشن اور چمکدار پایا، اور ان کو میرے ساتھی بنایا، ان کو میرا ساتھی بنایا۔ اور ہم یہ جو آپ کا سوشل میڈیا، اس کے اندر ایسے ایسے بیکار اور فضول قسم کے لوگ آ گئے، انجینئر اور ڈاکٹر ٹائپ کے، جن کو فضول میں ہم نے اہمیت دی۔ وہ طاہر الاشرفی نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے کہا جی پیشاب پینا حلال ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا جی میرا مناظرہ جو ہے امام یوسف سے رکھ دیا، تو مناظرہ رکھ دیا، تو امام یوسف نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل ولیل میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیشاب پینا حلال نہیں حرام ہے، میں نے تو صرف اپنی شہرت کے لیے یہ بات کی تھی، اب میرے سامنے آپ آگے بیٹھ گئے، دنیا مجھے جاننے لگی۔ تو یہ فضول قسم کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے لیتے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور امام کعبہ، ان کے نام لیتے ہیں، حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہ ان کو میرے ساتھ مناظرے کے لیے بٹھا دیا جائے، صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، حالانکہ ان کو اپنی اوقات کا خود پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لب کشائی کرتے ہیں، بڑی ہمت ہے اس کو، جو اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا علمی کام کر رہا ہوں، اور ان کو بھی سلام ہے جو ایسے فضول لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ سوال آپ کا یہ تھا، تو
تو ربیع الاول کا مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا کہ پورے سال ہم اپنی منمانیاں کرتے پھریں، اور ربیع الاول میں اور بالخصوص 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی بات ہے، لیکن وہ شان بھی ویسے ہی بیان کرنی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ، نہ مجھے اس سے زیادہ اس سے گھٹاؤ۔ وہ حضرت علی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تجھ سے بے انتہا محبت کریں گے، تو آپ دیکھو وہ اللہ خدا مانتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو تیری تذلیل کریں گے، اعوذ باللہ، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی صفات کے ساتھ ہم شریک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو پھر تو اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ اب ویسے بھی پروگرام کا ٹائم کم ہے، چھوٹی سی ایک آپ سے عرض یہ کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ ویسے تو اگر ہم بات کرنے لگیں تو شاید کہتے ہیں نا کہ سمندر کی سیاہی اور آسمان کو اگر ہم جو ہے وہ کاغذ بنا لیں زمین کو تو ختم نہیں ہونے والی ان کی صفات، لیکن تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ تھوڑی سی بنیادی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے النہایہ والبدایہ، اس کے اندر کہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے وہ فرماتی ہے کہ جب میری شکم میں میرا بیٹا آیا تو مجھے کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور اس کی پیدائش سے پہلے مجھے بصرہ کے اور کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آسمان کی طرف میرے بیٹے نے انگلی اٹھائی، وہ پیدائشی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختوم تھے، یعنی ختنے ان کی ہوئی ہوئی، اور آپ نے دیکھو کہ بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا تو غلاظت میں لپٹا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ فرماتی کہ ایک خوشبو اور ایک مہک میرے گھر میں پیدا ہو گئی، اور غلاظت کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔ اور یہودیوں کی کتابوں میں تھا، عیسائیوں کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی جب پیدا ہوگا تو وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا، تو میرے بیٹے نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8 دائیاں تھیں، یعنی 8 خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 7 دن یا 9 دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کے آزاد کردہ بندی حضرت سعودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پلایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر ام جمیل ایک قبیلہ تھا، اس کی 3 عورتیں عاتقہ، تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ تینوں جوان بچیاں تھیں، شادی شدہ بھی نہیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گود میں گئے تو اللہ نے ان کے پستان سے دودھ کو جاری کر دیا۔ یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں قبیلہ میں جمیل کی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ماہ کے تھے تو انہوں نے چلنا شروع کیا، چلنے لگے 2 ماہ، اور جب 8 ماہ کے تھے تو وہ گفتگو شروع کری، بات کرنا شروع، اور 10 مہینے کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اتنی اچھی گفتگو کرتے تھے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا تھا، اور اپنے سے بڑی عمر کے بچوں سے آگے نکل جاتے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ ضد کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرتی تھی کہ میں اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، تو وہ منع کرتی تھی کہ بیٹا یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا بھائی عجیب شان والا ہے، اس کو میں جب لے کر جاتی ہوں وہ مشقت مجھ پہ نہیں ہوتی۔ ایک تو میرا بھائی جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا ہے، ہر وقت سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہتا ہے، اور یہ جو بکریاں ہیں یہ بس قطار بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور میرے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں، چرتی ورتی نہیں ہیں، اور شام کو جب گھر آتی ہیں تو دودھ اتنا دیتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا عجیب شان والا تھا، کہ کسی بیمار جانور پہ اگر ہاتھ پھیر دیتا تو صحت مند ہو جاتا، اور یہاں تک کہ جب لوگ بیمار ہو جاتے تھے قبیلہ بنی سعد کے، تو وہ بیمار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہی تھے تو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اپنا دست مبارک رکھتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔
تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کی جائے تو اس کو تو بڑا وقت چاہیے، اور آپ کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا سے جو قرضہ فرمایا وہ 12 ربیع الاول ہی کا دن کی ہی تاریخ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پیدائش کے اندر بڑا شدید اختلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے، میں نے نعیم صاحب سے پوچھے، اور یقیناً کہ آپ لوگوں کے بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹس کر دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام ہمارا معاشرہ، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔